تو اللہ کی رحمت سے پھر مسلمان کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو امید ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس امید کے بھروسے اعمال کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور اللہ سے امید بھی لگا کے رکھیں، اللہ کا خوف بھی دل کے اندر رکھیں. یہ ہے ایمان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے فرمایا کہ جنت وہ تم سے اتنے ہی قریب ہے جتنا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ، اور فرمایا کہ جہنم تم سے اتنا ہی قریب ہے جتنا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ. تو پھر علماء کرام نے اس حدیث کی شرح کی، اس حدیث کی تشریح کی. فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت ہمارے جوتے کے تسمے کے قریب ہو جائے؟ تو فرمایا کہ اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، جنت اس کے بالکل قریب ہو چکی ہوتی ہے. اور کوئی انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے جہنم اس کے بالکل قریب ہو چکی ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہی اعضاء ہیں کہ یا تو آپ جنت سے قریب کر لیں ان کو، یا پھر ان اعضاء کو آپ جنت سے قریب کر لیں. تو جنت سے قریب کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جنتی والے اعمال کرنا شروع کر دیں، اور جہنم سے قریب کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے کام ہی کرنا شروع کر دیں کہ آپ جہنم کے قریب ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. فقی ابو اللیث ہیں سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ کس بندے کے اندر خوف ہے اور کس بندے کے اندر خوف نہیں ہے، اس کی پہچان کا انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا. انہوں نے کہا بندے کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کی آنکھیں بتا دیں گی کہ اس کے اندر خوف الہی ہے کہ نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر خوف دل میں ہوگا تو اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہوگی، اور وہ نگاہوں کو ایسی جگہ ڈالے گا ہی نہیں، ایسی جگہ دیکھے گا ہی نہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. فقی ابو اللیث کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں خوف الہی ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کی محفل کیسی ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر وہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھتا ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے. اگر خوف خدا ہوتا تو وہ فوراً اس جگہ سے اٹھ جاتا اور کہتا کہ غیبت کرتے ہو تو جس طرح غیبت کرنے کا عذاب ہے اسی طرح غیبت سننے کا بھی تو عذاب ہے. تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا. اس کی محفل کیا ہوگی کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوگی وہ وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو لگا دے گا، اور اس کے کان میں اگر ذکر جا رہی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی آواز جا رہی ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے، تو فقی ابو اللیث کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے اس کو پہچان لو. یہ زبان انسان کی پہچان کرا دے گی کہ دل کے اندر کیا ہے. ویسے ہی ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ زبان کچھ بھی نہیں ہوتی، جو چیز ہے وہ دل و دماغ ہے، کہ آپ کے دماغ کے اندر جو بھی بھرا ہوا ہے وہ زبان سے نکل رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو صرف اور صرف نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر یہی چل رہا ہے. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو بڑی مثبت گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دماغ صاف ہے، دل صاف ہے. تو جو دل میں ہوتا ہے، جو دماغ میں ہے، وہی آپ کے زبان پر ہے. تو کہتے ہیں کہ زبان بتا دے گی کہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تھوڑی دیر آپ باتیں کریں، وہ ان باتوں سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ دل، کہ اگر اس کے اندر حسد کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر خوف الہی نہیں ہے. کہ جس کے اندر خوف الہی ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا. پھر فقی کہتے ہیں کہ اور ایک پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ پیٹ. آپ اس کی کمائی دیکھو کہ اس کی کمائی کیسی ہے. پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ آ کہاں سے رہا ہے؟ حلال طریقے سے کھاتا ہے یا حرام طریقے سے کھاتا ہے؟ جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے پیٹ کو بچائے گا. اور جس نے اپنے پیٹ کو ایسا بنا لیا کہ بس جو بھی آئے وہ اس کے اندر جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کی کمائی بتا دے گی کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں ظلم تو نہیں کرتا کسی کے اوپر. یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے ظلم کرنے کے لیے نہیں دیے.
زیادتی کرنے کے لیے نہیں دیے. یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے اس لیے دیے تھے کہ تاکہ آپ جائز کام کریں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں. اس وقت ہمیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اتنے معذور ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اب وہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن وہ بیڈ ریسٹ پر ایسے آئے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ تو سالوں سالوں بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اب وہ صبح سے لے کے شام تک سوائے ذکر الہی کے کچھ نہیں کر رہے، لیکن ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ کاش کہ ایک لمحہ موقع مل جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں. لیکن وہ ہاتھ پاؤں ٹھیک نہیں ہے کہ جس سے سجدہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ پاؤں دیے اس لیے تھے کہ جب انسان کے پاس صحیح ہو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے. اور پھر فرمایا کہ اعمال بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بندے کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. تو سامعین و محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے ہمیں ان دو ہی چیزوں کا درس دیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے جہاں امید لگا رہے ہیں وہیں اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کو حکم یہ دیا گیا نا قیامت کے دن کہ وہ جائے جہنم کی طرف، اس کو لے جایا جائے. تو فرشتے لے کے جا رہے ہوتے، تو فاصلے کے 3 حصے جب ایک حصہ گزرا نا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اللہ کی طرف. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے پھر اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا اور آگے چلانے لگے. کہتے ہیں آدھے سفر پر پہنچا تو اس نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا. اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اس کو جہنم میں داخل کرے. تو جب وہ تیسرے سفر کا حصہ مکمل کرنے لگا تو اس نے پھر مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے پر جانے تک اس کو مہلت دی اور فرمایا کہ اس کو واپس کہ اے مالک و مولا، جب تو نے حکم دیا نا کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، کریم کی یاد آئی کہ وربک الغفور، پروردگار ہے وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحمت کرنے والا. تو مجھے ایک آن کے لیے یہ امید ہوئی کہ کاش کہ میرا رب مجھے اب بھی معاف فرما دے. کہتے پھر میں آگے جب گیا، نصف سفر جب طے ہو چکا تو پھر مجھے یہ آیت یاد آئی کہ ان اللہ لا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو جب یہ آیت یاد آئی تو پھر مجھے ایک آس ہوئی کہ اے اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اب بھی معاف فرما دے. کہتے جب میں آخری جہنم کے دروازے پر پہنچا تو مجھے پھر ایک آیت یاد آئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ آیت جب اس نے پڑھی نا تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اس کو جنت میں جا کے داخل فرما دو، جنت میں داخل فرما دو. کیونکہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو کی امید سے اس وقت تک امید لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک وہ جہنم کے دروازے پہ نہیں جا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک جو ہے وہ اس کی مغفرت فرماتا رہتا. ایک حدیث میں آئے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، تم میں سے کسی شخص کا جو عمل ہے نہ اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے نہ اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے، یہاں تک کہ میں خود بھی. یعنی اس حدیث کے اوپر بڑی لوگوں نے تشریح کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اچھا، بعض لوگ پھر اس سے کہیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے. فرمایا کہ ہرگز اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض نمازی ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے اعمال پر غرور ہو جاتا ہے. بعض روزے دار ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کے ان کو اتنا غرور ہو جاتا ہے کہ بس میرے اعمال تو مجھے بخشا کے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، حدیث میں آ گیا کہ اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤ گے بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. تو اعمال بھی کرو تو ڈرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو یہ خوف ہو کہ نہ جانے یہ اعمال میرا رب مجھے قبول کرے گا یا میرے منہ پہ مار دیا جائے گا. اور پھر جب اعمال کر لو تو بجائے غرور کرنے کے کہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہو کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. بعض پیروں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم تو پھر جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، رحمت کی وجہ سے، تو وہ رحمت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اعمال کی بات ہی نہیں کرتے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کے اوپر غرور نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہو.
اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک روایت موجود ہے، قدرت میں آپ کی جان ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا کہ جو چلا گیا پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ پہ جانے کے بعد اس نے اللہ کی عبادت اور ریاضت شروع کر دی۔ 500 سال تک وہ وہیں پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا رہا۔ تو اللہ نے اپنے اس بندے کے رزق کا بندوبست ایسا فرمایا کہ اس چاروں طرف تو سمندر ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور وہاں پر اللہ نے ایک درخت اگا دیا انار کا، کہ جس سے روزانہ ایک میٹھا اور زبردست قسم کا تازہ پھل آ جاتا تھا۔ تو یہ نمازیں پڑھتا رہتا، تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا تو پھر یہ نیچے اترتا، میٹھے پانی سے منہ دھوتا، وضو کرتا، اور وہ پھل اٹھا کے کھا لیتا، پھر جا کے عبادت میں لگ جاتا۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل فرما دو۔ تو وہ بندہ کیا اٹھے گا، اے مالک و مولا پھر میرے اعمال کہاں گئے؟ جب اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دو، تو وہ خود کہے گا کہ اے مالک و مولا میرے اعمال کہاں گئے؟ وہ 500 سال کی عبادت، صرف جنت تو سب کو دے گا، تم 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ بلائے گا، اور جبریل نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ اس کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور میری نعمتوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ کہتے ہیں ساری نعمتیں نہیں رکھی جائیں گی، صرف ایک آنکھ کی نعمت اٹھا کر اللہ اس ترازو کے پلڑے میں رکھے گا۔ یہ نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی عبادت جو ہے وہ بے وقت ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تو جہنم میں جا۔ جیسے ہی وہ جہنم کا سنے گا نا، رونے پیٹنے لگے گا اور کہے گا کہ مالک و مولا تو مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرما دے، اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرما دے۔ تو جب وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کی بات کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شروع سے لے کر اس وقت کی ساری نعمتیں یاد کرائے گا، کہ تیرا پیدا ہونا، تیرا پروان چڑھنا، یہ عبادت اور ریاضت کرنا، یہ جو 500 سال تک تو نے عبادت کی ہے نا، یہ بھی ہماری توفیق تھی، تو نے عبادت کی ہے۔ یہ میٹھے پانی کا چشمہ، یہ تیری غذا کا بندوبست کرنا، یہ ساری کی ساری نعمتیں تو ہماری تھیں، پھر اس عبادت کے اوپر غرور کس بات کا؟ پھر وہ کہے گا کہ مالک و مولا بس تو اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ سامعین محترم، اگر اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے ساتھ انسان اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید لگا لے کہ اگر میری بخش سے امید لگا لیتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ واحد ہے راستہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر دیتا ہے کہ جو ظاہری دنیا کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گناہوں کی کسی کثرت ہو چکی ہے، تباہی و بربادی اتنی ہو چکی ہے کہ اب واحد اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کریں، اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ تبھی جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہوگا، ورنہ حال یہ ہے کہ ہماری صلاحیت نہیں، ہماری قابلیت نہیں ہے کہ ہم ان بارشوں کو برداشت کر سکیں، ان تباہیوں کو، جو وہ لوگوں کا کاروبار نقصان ہوا ہے، جو لوگوں کی جان کا نقصان ہوا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنایا، معصوم یعنی گناہ آپ سے ہو ہی نہیں سکتے، پھر سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صبح سے لے کے شام تک استغفار کی کثرت فرماتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری تعلیم کے لیے کہ امت کبھی بھی استغفار کو نہ چھوڑے۔ آج امت کو دیکھیں کہ حال یہ ہو گیا کہ وہ استغفار کرنا ہو کہتے ہم نے کوئی گناہ توڑی کیا، گناہ کریں یا نہ کریں، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار استغفر اللہ کرتے رہیں، بار بار استغفار کرتے رہیں، اور آپ جتنا استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کو ایسی قوم پسند ہی نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرے، جو صرف نیکیاں ہی کرتے رہے۔ فرمایا کہ ایسی قوم کو اللہ لے جائے گا اور ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جو گناہ کرے گی پھر اس کے بعد استغفار کر رہی ہوگی۔
جو گناہ کرے گی اس کے بعد استغفار کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے۔ فرمایا کہ ایک حدیث قرآن کریم کی آیت میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ آئے ان کے پاس شکایت لے کر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضور ہمارے مالی بڑی پریشانی ہے، تندرستی اتنی ہو گئی ہے کہ مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی وظیفہ فرمائیں۔ فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور شادی کو کئی سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہوتی، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تیسرا بندہ آیا اور کہنے لگا کہ قحط سالی ایسی ہو گئی کہ بارش ہوتی نہیں ہے اور کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار۔ ان کے سارے مسئلوں کا حل صرف ایک ہی بتا دیا کہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ قرآن کریم کی میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے نا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر وہ آسمان سے بھی نازل کرے گا اور زمین سے بھی نکالے گا، اور تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں، بلکہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس میں فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہ جن کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اس وقت بھی وہ یہ دعا پڑھتے تھے نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بھائی یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں ان کو اولاد عطا فرما دی۔ اب آج بھی بہت سارے ایسے، یہ سب سے مجرب عمل میں بات کر رہا ہوں، آج بھی ایک بندے نے بتایا کہ 9 سال سے ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، جب اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، اللہ کی رحمت سے امید لگائی، 9 سال کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے امید لگاؤ، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا کہ توبہ کے بارے میں فرمایا کہ انسان کب تک امید لگا کے رکھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، حضور فرمایا کہ حضور آپ کے صدقے اللہ نے یہ فرمایا کہ 1 سال مرنے سے 1 سال پہلے تک بھی اگر کوئی توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو حضور نے روتے ہوئے کہا کہ 1 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، کہ اگر مرنے سے 1 سال پہلے تک اللہ توبہ قبول کرے تو 1 سال میں جو گناہ ہوں گے اس کا کیا ہوگا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اگر آپ کی امت کا کوئی شخص مرنے سے 1 مہینے پہلے تک توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جب جبریل آئے کہنے لگے کہ 1 مہینے پہلے تک کی توبہ قبول ہو سکتی، حضور پھر رنجیدہ ہو گئے اور آپ کہنے لگے کہ اگر 1 مہینے میں بھی کسی نے گناہ کر لیا تو جب جبریل نے جا کر یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کہیں رنجیدہ نہ ہو جائے، اے جبریل جا کے یہ بشارت دے دو کہ جب تک تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر باقی ہے، جب تک تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یعنی غرغرے کی کیفیت تک نہ ہو نا، غرغرے کی کیفیت نہ ہو، آپ کی روح نکلی نہیں ہے، اس وقت تک اگر آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول فرما لے۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور کو بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے، اس کی روح نہیں نکلتی، اس کی روح نہیں نکلتی۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے گئے اور آپ نے جا کر اس سے کہا کہ تو توبہ کر۔ اس کی زبان کی سکت ختم ہو گئی تھی، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو جب حضور کو دیکھا تھا کہ حضور آئے ہیں عیادت کرنے کے لیے اور حضور کہہ رہے توبہ کرو، تو اس زبان سے بول نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اشارے سے کہا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، کہتے ہیں اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی۔ اور جبریل نے آ کر بشارت دی کہ ابھی، اور آپ علیہ السلام مسکرانے لگے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس موقع پر؟ فرمایا کہ ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، لیکن جب مجھے اسے دیکھا نا تو توبہ کرنا یہ چاہتا تھا، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو اس نے اشارے کے ساتھ جب توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو بعض لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بیڈ ریسٹ پر آ جاتے ہیں، مہینوں جو ہے وہ بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرما دیں، یا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ دیکھیں زندگی بہرحال بہتر ہے،
موت سے زندگی بہتر ہے. جتنا اللہ ان کو موقع دے رہا ہے نا, بھلے بستر میں کیوں نہیں دے رہا, بستر میں لیٹے ہوئے کیوں نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت تک استغفار تو پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار تو کرتے ہیں, لیکن مر جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے زبان سے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں عطا فرمائے.